بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال إنما بعثت معلما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر ویکلی لائیو ٹرانسمیشن۔ ناظرین محترم، اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے ہمیں رجب المرجب کا مہینہ عطا فرمایا۔ رجب کا مہینہ بہت خاص فضیلت کا حامل تو نہیں جیسے رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے اس اعتبار سے، لیکن ہاں اس اعتبار سے فضیلت ضرور ہے کہ انسان اگر کہیں جا رہا ہو تو اگر آخری دو اسٹاپ رہ گئے ہوں اور انسان کہیں گھومنے کے لیے جا رہا ہے یا حرمین جا رہا ہے اور آخری کوئی ایک دو شہر رہ گئے، ایک دو اسٹاپ رہ گئے، ایک دو مقام رہ گئے، جس کے بعد پھر اپنا مقررہ ہدف حاصل کر لے گا یا جانے کی جگہ جہاں جانا مقصود ہے اپنا مقصود حاصل کر لے گا، تو یہ انسان کی خوشی شروع میں ہی ہو جاتی ہے، یعنی قریب آتے کے ساتھ ہی انسان کی خوشی ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک جگہ پڑھا، حضرت فرمایا کہ ہمارے بعض اکابر تو ایسے گزرے جو 6 مہینے رمضان کے جانے کا غم بنایا کرتے تھے اور 6 مہینے رمضان کے آنے کی خوشی منایا کرتے تھے، یعنی 6 کے 6 12 کے 12 مہینے کسی نہ کسی درجے میں رمضان کی یاد میں ہی گزرتے تھے، غم میں بھی یاد کرتے تھے ہائے رمضان چلا گیا، ہمیں چھوڑ گیا۔ اور رمضان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں نہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو اللہ اپنی قدرت سے زبان بخش دے، بولنے کی طاقت دے دے، تو جب وہ اپنا شکوہ کریں گے یا وہ اپنی حسرت بیان کریں گے تو میں اور آپ اگر وہ حسرت سن لیں تو ہم ایک سیکنڈ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہوں۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے کہ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، اللہم بارک لنا فی رجب اور شعبان، رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں اپنی رحمت سے رمضان تک پہنچا دے۔ بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ اپنی رحمت سے ہماری عمر لمبی کر دے، ہمیں عمر عطا فرما دے، ہمیں رمضان کی بابرکت ساعات نصیب فرما دے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج ہیں، شاید رمضان میں ہو نہ ہو، اللہ کو معلوم ہے، لیکن بہرحال امید رکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعات نصیب فرما۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر اب میں ہمارے اکیڈمی کے چیئرمین حضرت مولانا مفتی فرحان صاحب دامت برکاتہم، جو کہ شکاگو میں رہائش پذیر ہیں، انشاءاللہ وہاں سے وہ آپ سے آن لائن مخاطب ہوں گے، تو میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ رمضان المبارک کی قدر اور رمضان المبارک کے اعمال اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت اور دیگر اعمال کی فضیلت پر انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ آپ حضرات انتہائی دلچسپی اور دلجوئی اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جی جناب، حضرت مولانا مفتی فرحان صاحب دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کہنے والا اور سننے والوں میں سے بنایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ اہم ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ رمضان آ رہے ہیں، 2 مہینے سے بھی کم ہمارے رمضان میں رہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی رمضان 2 مہینے سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو جائیں گے۔
حدیث میں ہمیں ایک بات ملتی ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جب رمضان آنے سے کچھ عرصے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بتانا شروع کر دیا کرتے تھے، جبھی یہ دعا الحمدللہ ہر مسلمان کے زبان پہ رہتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس دعا میں بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں برکت دے دے رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس دعا کو تھوڑا سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں رمضان کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے۔ کون ایسا ہے جو رمضان کا انتظار نہیں کرتا؟ رمضان چلے جاتے ہیں، دل چاہتا ہے دوبارہ سے رمضان جلد سے جلد آ جائے۔ بزرگوں کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے وہ رمضان کا انتظار کرتے تھے، ان کی زندگی رمضان کے ارد گرد گھومتی تھی۔ رمضان جاتے تھے تو آدھا سال وہ رمضان کے جانے کے فکر میں ہوتے تھے کہ رمضان چلے گئے، اور پھر اگلے آدھا سال وہ اس خوشی میں ہوتے تھے اور دعاؤں میں ہوتے تھے کہ رمضان آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ کیونکہ الحمدللہ تم نے ایک بہت عرصہ کا وقت رمضان کے بعد کا گزار دیا، اب خالی 2 مہینے رہ گئے، رجب کا اور شعبان کا۔ اس کے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ اسٹارٹ ہونے ہی والا ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ اسٹارٹ ہونے ہی والا ہے۔ تو اس میں اللہ سے دعا یہ مانگو کہ اس میں تمہاری زندگی میں برکت ہو جائے، ہاں، تاکہ تم رمضان کا بابرکت مہینہ دیکھ سکو۔ اچھا، اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں بھی برکت فرما اس اعتبار سے کہ زندگی کے اعتبار سے۔ یہ جو دعا میں بات ہو رہی ہے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان، علماء کرام اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں زندگی کی برکت کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تو ہمیں زندگی میں برکت دے دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائے۔ اچھا، رمضان تک، پھر وبلغنا رمضان، یعنی ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کیوں؟ رمضان میں مرنا تو اور رمضان میں انتقال ہونا تو سعادت کی بات ہے۔ جس کا رمضان میں انتقال ہوتا ہے اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں، بڑی بشارتیں ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ رمضان تک پہنچا دے، پھر اگر رمضان میں انتقال ہو بھی جاتا ہے تو کس کو کیا فکر؟ ہاں، تو بڑی بشارتیں ہیں جس کا رمضان میں انتقال ہوتا ہے۔ تو بھائی میرے اس بیان سے ایک تو مجھے اپنی ذات کو اور آپ حضرات کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد تو ایک دفعہ پڑھی جائے یہ، ورنہ صبح شام جتنا بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں اور اس کا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان میں پہلے سے اس کو ایجول بنایا جائے۔ ابھی ہمارے پاس اچھا موقع ہے، 2 مہینے ہیں، رمضان کو اچھا گزارنے کے لیے ابھی سے اس کا ایجول ہو۔ ہماری اگر فیملی میں کوئی ایونٹ ہو، مثال کے طور پر فیملی میں شادی آ رہی ہو، ہم کیسے 3-4 مہینے پہلے تیاری شروع کرتے ہیں، ہال بک کرواتے ہیں اور کپڑے لینے کی فکر ہوتی ہے اور کھانا بنوانے کی فکر ہوتی ہے، لوگوں کو دعوت دینے کی فکر ہوتی ہے۔ یعنی شادی سے 1-2 دن پہلے تیاری شروع نہیں ہوتی، شادی سے 1-2 ہفتے پہلے تیاری شروع نہیں ہوتی، بلکہ شادی سے کئی مہینوں پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایونٹس تو خالی 2-3 دن کے ہی ہوں گے، اور اس میں بھی 2-3 دن میں کچھ گھنٹے ہی کئی ایونٹس ہیں۔ ولیمہ جو ہے، اگر آپ شادی کا فنکشن دیکھیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 2-3 گھنٹے۔ اس 2-3 گھنٹے کے لیے پیچھے کی بڑی محنت ہے۔ اور ولیمہ کتنی دیر کا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا 2-3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، لیکن اس کے لیے بڑی محنت ہے پیچھے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کسی چیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بہت اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے سوچتے ہیں، اپنے برین کو استعمال کرتے ہیں، اپنے دماغ کو لگاتے ہیں، کیا کیا جائے کیا کیا جائے، وہ آپ کا ایک فکر رہتی ہے، کیونکہ آپ کو اس کی اہمیت ہے، ایک بہت بڑی چیز آ رہی ہے،
بہت بڑی. آپ کے کوئی آپ پڑھتے ہیں، آپ کے کوئی امتحان آنے والے ہوں تو اچھے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، پہلے سے تیاری شروع کرتے ہیں. اس رات میں ایک دو دن پہلے نہیں بیٹھتے، کیونکہ آپ کو اس ایونٹ کا پتہ ہوتا ہے بہت بڑا ہے. رمضان ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے ایک مہینہ ہے، اور ایک ہمارے لیے بہت ہی بڑی چیز ہے رمضان. جبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کیا پہلے بھی بیان میں کہ پہلے سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بارے میں بتانا. تو اس کی وجہ سے ہم ابھی سے بیٹھ کر سوچیں، ابھی سے اپنی جاب پہ چھٹی لینے کی فکر کریں، کام تھوڑا کم کریں، عبادت زیادہ کریں. اللہ ہم سب کو، سننے والوں کو، جو نہیں بھی سن رہے ان کو بھی جو ہے ہر مسلمان کو برکت نصیب فرمائے اپنی زندگی میں. بہت رمضان دیکھیں، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہی کہیں نہ ہو. ہمیں نہیں پتا کہ اس رمضان کے بعد ہم پتہ نہیں زندہ رہیں کہ نہ رہیں. ہمیں تو رمضان تک بھی نہیں پتا. جب یہ دعا کہی جا رہی ہے کہ دعا پڑھو، جو میں نے عرض کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تو ہمیں یہ برکت عطا فرما دے. اس کی تو دعا کر رہے ہیں ہم. ہمیں تو ایک گھڑی کا نہیں پتا. تو رمضان اگلا اللہ کرے، ہمیں دعا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ رمضان دکھا دے، اور ہم اس رمضان میں جو ہے اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں، اور جو ہے ہمیں اس کا فائدہ ہو سکے. آگے جو ہے اگلا رمضان کس نے دیکھا ہے؟ تو ہم ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں، ابھی سے تیاری شروع کر دیں. کام اپنا کم سے کم کریں. بے شک جاب کرتے ہیں، کوشش کریں چھٹی لینے کی، جلدی چھٹی لینے کی، یا آخری 10 عشرے میں تو لازمی چھٹی لینے کی فکر کریں. پورا شراف ہو جائے تاکہ آرام سے گھر پہ بیٹھ کر جو ہے، یا اعتکاف کر یا اللہ کے راستے میں جا کر اس کی جو ہے پوری مشق ہو، نیکیوں کی، اور نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. جو بزنس کرتے ہیں آخری 10 دنوں میں زیادہ، ویسے رمضان میں زیادہ بزنس کا جو ہے وہ بیزی ہونا پڑتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے اپنے آپ کو فارغ کیا جائے، اور یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں یہ رمضان میرا آخری کیوں نہ ہو. تو ہو سکتا ہے آخری ہو تو اس وجہ سے میں اس میں کچھ کما جاؤں اور اس میں کچھ کر جاؤں. تو یہ والی اس فکر کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں بہت جو مجھے بات کرنی ہے ضروری، وہ یہ کہ رمضان میں جو ہے وہ اس کی طرف ہماری ارادہ ہو. ہم دوسری نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن ایک نیکی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے دوسری نیکیوں کے ساتھ، وہ یہ کہ رمضان میں عمرہ. رمضان میں عمرے کی ضرور فکر کرنی. جن لوگوں کو استطاعت ہے وہ لازمی عمرے پہ جائیں اور عمرے کو ادا کریں. اور رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم الاشماع فرمائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا کرنا. تو کتنی بڑی سعادت ہے کسی کے لیے کہ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی حج ادا کرے. کتنی بڑی سعادت، ہماری کتنی خواہش ہے یہ کہ کاش ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کر پاتے. لیکن جو رمضان میں عمرہ کرے گا، حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ کا معاف فرمائے، کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو جو ہے حج کا جو ہے، یعنی ایسا ہے کہ جیسا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا. یہ ثواب کے اعتبار سے ہے، یہ ریوارڈ کے اعتبار. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کو حج ہی نہیں کرنا ہے، رمضان میں عمرہ کر لیا تو وہ حج کے برابر ہو گیا یا وہ حج ادا ہو گیا. حج ایک اپنی الگ چیز ہے، اس کو کرنا ہوگا. یہ ثواب کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے. ایک خاتون تھی جو حج پہ جانے سے رہ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، تو انہوں نے مدینے میں وہ رہتی تھیں، تو انہوں نے اپنے ان سے کہا، اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ہاں بھائی ہمیں حج پہ جانا چاہیے. اس کا مفہوم بھی آیا، انہوں نے معاف فرمایا. انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ ہم جا سکیں. انہوں نے کہا اچھا پھر میرے اونٹ ہی سامان کے ساتھ تیار کر دو، میں دوسری عورتوں کے ساتھ چلی جاتی ہوں. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. بہرحال وہ حج ان کا نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اپنا عذر پیش کیا کہ میں تو کرنا چاہتی تھی اور اس طرح معاملہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ جو عمرہ آئے گا، جو اب یہ رمضان آئے گا نیکسٹ، اس میں تم جو ہے عمرہ کر لینا.
جب تم عمرہ کرو گے تو گویا ایسا ہے جیسا کہ میرے ساتھ حج یعنی اس کا ثواب ایسا ہوگا اس عمرہ کرنے کا جیسا کہ میرے ساتھ حج کو ادا کیا. تو ان کا دل بھی رکھا، اور صرف ان کے لیے نہیں فرمایا بلکہ ساری امت کے لیے فرمایا. اور ان عورت کو بھی جو ہے خاتون کو بھی بہت ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایسا شوق دکھایا کہ دین کا، اور ایسا شوق دکھایا کہ امت کے لیے اتنا ثواب جو ہے ان کے ذریعے سے جاری ہو گیا. بہرحال ہمیں ضرور عمرے کی ترتیب بنانی چاہیے رمضان میں. بہرحال رمضان آ رہے ہیں، اللہ پاک بھائی مجھے اور آپ کو صحیح طور پر اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر جزا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد افضل صلواتك، آمین برحمتك یا ارحم الراحمین.